بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی اور دوستو، آج کا عنوان ہے دہشت گردی یعنی آتنک کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ ساتھی اور دوستو، اسلام کے ساتھ ناانصافی کی ایک گھناؤنی شکل دیکھیں کہ دنیا میں کہیں بھی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسے فوراً اسلام سے جوڑ کر دیکھا جانے لگتا ہے، اور اسلام سے خار کھانے والے، اس سے نفرت کرنے والے چیخنے اور چلانے لگتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی یعنی آتنک والا دین ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی یعنی آتنک اور ٹیرورزم کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ماننے والے آتنکی اور دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہ چیخنے اور چلانے والے اگر ذرا بھی سمجھدار اور عقل والے ہوتے اور اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے تو یہ ضرور جان لیتے کہ امن و امان اور شانتی میں رہنے والے لوگوں پر کسی طرح کی تکلیف اور اذیت کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ لوگوں کو ڈرانے والے، راستوں کے لٹیرے، زمین میں ہڑبونگ مچانے والے اور شانتی کو بھنگ کرنے والوں کے لیے اسلام میں تو سخت ترین سزا مقرر کی گئی ہے، اور یہ اس لیے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں، لوگوں کو ان کے شر سے بچایا جائے، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 33، اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ کریں، لڑائی کریں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ یہ تو ان کی دنیا کی ذلت و خواری ہے۔ دنیا میں جو انہیں عذاب پہنچنے والا ہے، جو انہیں ذلت ملنے والی ہے، یہ تو اس کا بیان ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا، بڑا بھاری عذاب ہوگا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے ساتھیوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس دین میں فسادیوں کے لیے اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے، وہ دین خود فسادیوں کو کیسے پناہ دے سکتا ہے؟ وہ دین دہشت گردی کی حمایت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ دین آتنک کو پناہ کیسے دے سکتا ہے؟ امن و شانتی کو بھنگ کرنے والوں کی حمایت کیسے کر سکتا ہے؟ انسانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے دین پر آتنک کا لیبل کیسے چپکایا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیان میں تو بات اس سے بھی آگے کہی گئی ہے کہ جو مسلمان کسی ذمی سے مراد وہ شخص جو ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہتا ہو، غیر مسلم جو ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہتا ہو اور اسلامی اسٹیٹ میں اسے کھانے پینے رہنے سہنے کی آزادی ہو، تو جو مسلمان کسی ذمی پر ظلم کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس سے لڑوں گا، میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور میں اس کے مد مقابل اور حریف رہوں گا، اور جس کے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یقیناً اس کے لیے ہار اور شکست مقدر ہے۔ ساتھیوں اور دوستو، امام طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں ایک روایت نقل کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو تکلیف پہنچائی اسے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ سنن ابو داؤد میں صفوان بن سلیم نے کئی صحابہ کے بیٹوں سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ خبردار،
جس کسی نے کسی عہد والے یعنی کسی ذمہ پر ظلم کیا یا اس کی تنقیص کی یعنی اس کے حق میں کمی کی یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے کام کا مکلف کیا، اسے کام کی ذمہ داری دی، یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس سے جھگڑا کروں گا، قیامت کے دن میں اس سے لڑوں گا۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے کسی معاہد، جسے عہد دیا گیا ہو، کسی اسلامی اسٹیٹ میں کسی غیر مسلم کو رہنے کی اجازت دی گئی ہے، اسے پروانہ دیا گیا ہو، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، وہ جنت کی بو اور اس کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جبکہ اس کی بو یعنی جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کے برابر کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے۔ ساتھیو اور دوستو، کیا اس بات پر غور اور وچار نہیں ہونا چاہیے کہ اتیاچار اور ہنسا کے خلاف جو دھرم اتنی سختی سے نپٹ سکتا ہے، کیا وہ آتنک کا سہیوگ کر سکتا ہے؟ جس دھرم میں فسادیوں، ظالموں اور کسی بھی دیش کی شانتی کو خراب کرنے والوں کی اتنی خطرناک سزا ہو سکتی ہے، وہ دھرم خود کیسے ایسے غلط کاموں کی حمایت کرے گا؟ آتنک اور دہشت گردی پوری دنیا کا وشے ہے، اس پر باتیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں، سزائیں طے کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام کی خوبی دیکھیے، لیکن اسلام کو دیکھیں کہ اس نے آتنکیوں کے لیے، دہشت گردوں کے لیے بہت پہلے ہی سزا مقرر کر رکھی ہے۔ سب سے پہلے جس دھرم میں آتنکیوں اور دہشت گردوں کے خلاف سزا مقرر کی گئی وہ اسلام ہی ہے۔ ساتھیوں اور دوستوں، وہ اسلام ہی ہے جسے محبت اور اپنائیت کے ساتھ پڑھنے اور قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام سے نفرت کرنے والے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے نہ پہلے کامیاب ہوئے ہیں اور نہ آئندہ کامیاب ہوں گے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسلام ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، اور جو ایسا کرے، اسلام تو خود شانتی، ساتھیوں اور دوستو، اسلام تو خود شانتی اور محبت والا دھرم ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی اور آتنک کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر والی بات ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی آتنکی اور دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے، جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے، زمین میں فساد کرتا ہے، زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ اور سچائی یہ بھی ہے کہ آتنک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، اور دین اسلام ایسے تمام الزاموں کا کھنڈن کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں۔ اس لیے ساتھیوں، وچار کیجئے اپنی سوچ پر، جو اسلام کے خلاف آپ سوچتے ہیں، جو اسلام کے خلاف آپ سمجھتے ہیں، اس پر وچار کیجئے، اس پر پنروچار کیجئے، دوبارہ اس پر غور کر لیجئے، اور اسلام کی سچائی کو یا اسلام سے قریب ہونے کے لیے اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مذہب اسلام کو اس کی خوبیوں کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔